ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال. مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فاطمہ اپنے ابا کے پاس جاؤ, جا کر ان سے کچھ گزارش کرو, کچھ عرض کرو کہ کچھ ہمیں کھانے پینے کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ دے دیں. حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کے دروازے پر جاتی ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. اب سنیے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی کیسے تلقین کی اور کیسے کر کے دکھایا. جس وقت حضرت فاطمہ حضور کے گھر تشریف لے جاتی, حضرت فاطمہ اور حضور کے گھر کے اندر صرف اور صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے, اس گھر سے نکل کے اس گھر تشریف لے جاتی. حضور علیہ السلام جب گھر میں موجود ہوتے تو حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جایا کرتے, جا کر جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے, اس پر بوسہ دیتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے, اس کے بعد خود بیٹھتے. حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم, کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عزت دو, اپنی اولاد کو سب سے پہلے عزت دو. حضور علیہ السلام نے ہمیں معاشرت بھی سکھائی ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بٹھایا, خود بھی بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹی بول کیا چاہیے, آپ اس وقت کیسے تشریف لائی ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اے ابا جان, ہمارے پاس فاقے گزر رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دے دیں تاکہ ہم اپنا پیٹ تو بھر لیں. حضور نے یہ سنتے ہی فرمایا اے فاطمہ, میرے پاس 5 بکریاں اس وقت موجود ہیں, 5 بکریاں. اب فیصلہ تیرا ہے کہ نے ان 5 بکریوں میں سے کوئی بکری لینی ہے یا تجھے 5 کلمات دے دوں. 5 کلمات دے دوں. مزاج نبوت کو سمجھنے والی سب سے زیادہ حضور کی بیٹی تھی, سمجھ گئی کہ میرے ابا جان اس وقت میرا امتحان لے رہے ہیں. فرمایا ابا جان وہ 5 کلمات سکھا دو. حضور نے فرمایا یہ 5 کلمات تیرے لیے دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے بہتر یہ 5 کلمات ہیں. حضرت فاطمہ نے جس وقت کہا ابا جان کہ مجھے 5 کلمات ہی سکھا دو, میں بکریوں کا کیا کروں گی, چلو آخرت میں تو کچھ بنے. حضور یہ سن کر کھلکھلا اٹھے. حضور علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی اس امتحان کے اندر پاس ہو گئی. فرمایا وہ 5 کلمات یہ ہیں, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذو القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. یہ 5 کلمات ہیں, یہ لے کر چلی جا, اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی یہ 5 کلمات ہیں. حضرت فاطمہ گھر پہنچی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں ہیں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آئیں گی حضرت فاطمہ. جب حضرت فاطمہ گھر پہنچی ہیں, حضرت علی کہتے ہیں کیا بات ہے, آپ اپنے ابا جان کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آئیں؟ کہنے لگی نہیں علی, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں جو لے کر آئی ہوں وہ اس دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ بہتر چیز میں آج لے کر آئی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کیا چیز ہے جو تو لے کر آئی ہے؟ کہا کہ ابا جان نے مجھے 5 بکریوں کے بدلے 5 کلمات دیے ہیں, ذہبت فی الدنیا, ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ, میں دنیا لینے گئی تھی, آخرت لے کر واپس آئی ہوں. میرے ابا جان نے فرمایا یہ پڑھا کرو صبح شام, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذو القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. حضرت علی یہ سن کر فرمانے لگے کہ آج کے دن کا جو سودا ہوا ہے یہ میری پوری زندگی سے سب سے قیمتی سودا ہوا ہے آج کے دن. ان کو بھوک تھی, بھوک اس چیز کی تھی کہ کہیں سے حضور کی تعلیمات, حضور کی طرف سے ہمیں قیمتی الفاظ مل جائیں, ہمیں قیمتی ذکر مل جائے, قیمتی بات مل جائے جس کے ذریعے ہم اپنے پیٹ کو بھر لیں. صحابہ کے اندر یہ کھانے پینے کی بھوک نہیں تھی جو آج کل ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ حضور کے نام پر دیگ چڑھانا, حضور کے نام پر کھانا کھلانا. صحابہ کے اندر یہ کھانے کھلانے کا رواج نہیں تھا. اتنی بڑی بڑی دعوتیں کر کے حضور کے نام پر کھانا کھلانا یہ کہیں پہ تصور نہیں ملتا. صحابہ کے اندر جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ کہاں سے حضور کی کہیں بھی کوئی بات مل جائے, کہیں پہ حضور کا ذکر چل رہا ہو, حضور کے ذکر کی دعوت ہو رہی ہو, ہم جا کر اس دعوت کے اندر شریک ہو جائیں. حضور کی تعلیمات بڑھ رہی ہوں, ہم اس تعلیم کے اندر جا کر شریک ہو جائیں اور اس تعلیمات میں سے کچھ حصہ لے لیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.